السلام علیکم ناظرین، آج رمضان مبارک کی 21ویں شب ہے۔ سحری کی پرنور لمحات اور افطاری کی بابرکت ساعات اب ہمیں الوداع کہنے جا رہی ہے۔ تراویح جیسی عظیم عبادت ہم سے جدا ہونے کو ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے دلوں کو کدورتوں سے پاک کرنے آیا تھا، نفسانی خواہشات کی نجاست سے پاک کرنے آیا تھا، ہمارے آلودہ روح کو شفاف کرنے آیا تھا۔ یہ مبارک مہینہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے آیا تھا۔ یہ مہینہ ہمیں عبادت کی لذت دینے آیا تھا، ایمان کی حلاوت سے سرفراز کرنے آیا تھا، جسمانی نظام کو درست کرنے آیا تھا، ہمارے ذہنی انتشار کو یکسوئی دینے آیا تھا، ہمارے خیالات کی پراگندگی کو صاف کرنے آیا تھا، تقویٰ کے نور سے منور کرنے آیا تھا، پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال کرنے آیا تھا، روحانی انقلاب برپا کرنے آیا تھا، مجاہدانہ زندگی کو خوگر بنانے آیا تھا، ایثار و ہمدردی غمخواری سکھانے آیا تھا، دنیوی عیش و عشرت کی حقیقت بتانے آیا تھا۔ لیکن ہمارے بے بسی، ہمارے بے پرواہی نے اس بابرکت مہینے کے فضائل و برکات سے محروم رکھ دیا۔ ہم اس مہینے کے کما حق ادا نہ کر سکے۔ زمانے رسالت میں جوں ماہ رمضان کے ایام گزرتے جاتے، صحابہ کرام کی عبادت میں ذوق شوق بڑھتا جاتا۔ جیسے ہی ماہ رمضان کی آخری راتیں آتی تو صحابہ کرام رب کے بارگاہ میں آنسو بہا کر گڑ گڑاتے ہوئے سر سجود ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی اور آپ کا عمل مبارک بھی یہی تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ آتا تو آپ علیہ السلام اپنے کمر کو کس لیتے اور اپنے اہل عیال کو بھی اس بات کی تلقین فرماتے، خود بھی جاگتے اور اپنے اہل عیال کو بھی جگاتے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ رمضان مبارک کے آخری ایام رجوع اللہ میں مصروف رہنے کے بجائے شہراؤں اور بازاروں میں گزار دیتا ہے۔ لوگ نوافل تو کجا فرائض کا بھی اہتمام نہیں کرتے۔ وہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان مبارک عبادت کا مہینہ نہیں بلکہ شاپنگ اور خرید فروخت کا مہینہ ہے۔ ہمارے معاشرے نے رمضان مبارک کا پرنور لمحات کو خوشی اور مسرت اور عید کے تہوار کا سیزن بنا دیا۔ اکابر ملت نے رمضان مبارک کا مہینہ کو قلبی صفائی کا مہینہ قرار دیا ہے، ذاکرین صادقین اور صابرین کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اگر یہ مہینہ تمہارے دلوں کی اصلاح کرنے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے نکالنے اور جرائم پیشہ لوگوں سے علیحدہ ہونے میں مؤثر نہ ہوا تو کون سی چیز تمہارے دلوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ سو تم سے کس نیکی کی امید کی جا سکتی ہے؟ تمہارے اندر کیا باقی رہ گیا ہے؟ تمہارے لیے کس نجات کا انتظار کیا جا سکتا ہے؟ نیند اور غفلت سے بیدار ہو کر باقی مہینہ تو توبہ اور استغفار کے اندر گزارنا چاہیے، رجوع اللہ کے ساتھ گزارنا چاہیے، آنسو رب کے دربار کے اندر بہا کر گزارنا چاہیے، اپنے آنسوؤں کے ذریعے اپنے منحوس نفوس پر اونچی آواز سے آہوزاری کے ساتھ روتے ہوئے اس مہینے کو الوداع کہنا چاہیے۔ نہ جانے آئندہ سال روزے ہمیں نصیب ہو سکتے ہیں یا نہیں، اور کتنے عبادت گزار ایسے ہیں جو آئندہ سال عبادت کر سکیں گے یا نہ کر سکیں گے۔ اور مزدور کا جب کام پورا ہو جاتا ہے، اپنی مزدوری سے جب وہ فارغ ہوتا ہے تو اس کی مزدوری اس کو دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزہ داروں کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور راتوں کو قیام کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ خواب غفلت سے بیدار ہو کر اس مہینے کے آخری ایام کو رجوع اللہ میں گزارنے کا وقت ہے۔ نہ جانے آئندہ سال کون اس مہینے کو پا سکے گا اور کون اس کے سائے فغن ہونے سے پہلے ہی مانو مٹی تلے خاک میں دبا دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔